بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ماہ مبارک گزرنے کے بعد دوبارہ سے اصلاحی مجلس کے اس سلسلے سے اللہ پاک نے ہم سب کو جوڑ دیا، اور ہفتے کے دن ہونے والی جو یہ مجلس ہے یہ دوبارہ سے اسی نظم کے ساتھ قائم ہو گئی. چونکہ اس مجلس میں آنے کا مقصد اور اس کو طے کرنے کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت نکال کر مستورات اپنی مصروفیات میں سے وقت دے کر اپنے دین کی بنیادی اور ضروری باتوں کو نہ صرف یہ کہ سن لیں سمجھ لیں، بلکہ اس پر عمل کرنے کی اور اس کو اپنی زندگی میں، اپنے ماحول میں، اپنی اولاد کی تربیت میں لانے کا جذبہ بھی پیدا کر لیں. تو سب سے پہلی بات تو ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہ سلسلہ خیر جو کئی سالوں سے چل رہا ہے اللہ نے اس سلسلے کو برقرار رکھا. باقی یہ کہ یقیناً رمضان المبارک اور اس سے پہلے اور اس کے بعد میں جتنا وقت گزرا ہے ہر ایک نے اپنی اپنی سوچ اور فکر کے مطابق اس کو محفوظ کرنے کی اور اس کو قیمتی بنانے کی پوری کوشش کی ہوگی. اب ہمیں آگے کی طرف بڑھنا ہے، آگے کا سفر درپیش ہے. اب پھر نئے تعلیمی سال کا، پڑھائی کا، اسباق کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. یہ جو وقت ہوتا ہے شوال کا مہینہ، یہ دینی مدارس کے اندر نئے سال کی اوپننگ ہوتی ہے. جیسے انگریزی سال کا آغاز جنوری سے ہوتا ہے، اسلامی سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے، تو درسی تدریسی تعلیمی سال کا جو آغاز ہے وہ شوال کے مہینے سے ہوتا ہے. مدارس کی رونقیں بحال ہو جاتی ہے، طلبہ طالبات کی آمد و رفت ہوتی ہے، نئے داخلے شروع ہو جاتے ہیں. کچھ طلبہ طالبات رخصت ہو کر اپنی عملی زندگی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. کچھ بچے بچیاں نئے طالب علم بن کر آپ کا حصہ بننے جا رہے ہوتے ہیں. کچھ معلمات کی ترقی ہو جاتی ہے، کچھ اسی ترتیب میں چل رہی ہوتی ہے. یہ ایک خوبصورت ایمانی اور روحانی ماحول ہوتا ہے. اور یقین کریں جب رجب میں، شعبان میں تعطیلات ہوتی ہے، چھٹیاں ہوتی ہے، تو ہمارے یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ جگہ اسی جگہ ہوتی ہے، لیکن وہ رونقیں نہیں ہوتی. ان طلبہ طالبات کی آوازیں نہیں ہوتی، چہک مہک نہیں ہوتی. تب جا کے انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان جگہوں کی جو بہار ہے، جو ان کی رونقیں ہیں، وہ تو انہی طلبہ اور طالبات کے ساتھ ہے، قرآن کی آوازوں کے ساتھ ہے،
علم سیکھنے اور سکھانے کے مذاکروں کے ساتھ. تو تمام مستورات کو، خواتین کو، طالبات کو، معلمات کو میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ نے ہمیں بڑا یہ ایک خوبصورت ماحول دیا ہے. کتنی مجلسیں ایسی ہوتی ہیں جہاں بیٹھنے کے بعد انسان بے چین ہو جاتا ہے. کبھی سوچتا ہے اٹھ کے چلا جاؤں، کبھی سوچتا ہے سر جھکا کے بیٹھ جاؤں، کبھی سوچتا ہے کہ کانوں کو بند کر دوں، کبھی سوچتا ہے کہ مجھے کس نے کہا تھا کہ میں یہاں پر آؤں. ان عجیب و غریب مراحل سے انسان گزرتا ہے. ہمیں یاد ہے ہمارے ایک فاضل طالب علم تھے اور ان کے ایک بہت ہی قریبی دوست کی شادی تھی. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ حیات تھے. تقریباً آپ سمجھے کہ 5-6 سال پہلے کی بات ہوگی. تو وہ جو ہمارے طالب علم تھے وہ بڑے خدمت گزار بھی تھے، بڑے عزیز تھے. انہوں نے مفتی صاحب کو بڑا زور لگایا کہ آپ دونوں ہمارے ساتھ جائیں گے، میرے بہت عزیز دوست ہیں، ان سے ہمارا گھریلو تعلق ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں بھی آئیں. باہر کی کسی دعوت میں یا نکاح میں یا شادی ہال میں جانے میں مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت احتیاط تھی، سمجھ تھی ان کو. وہ بہت احتیاط سے چلتے تھے. لیکن وہ طالب علم جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہ بہت قریبی تھے، اعتماد والے تھے. ان کے پرزور اصرار پر مفتی صاحب تیار ہو گئے اور ہم بھی ان کے ساتھ تھے. خیر ہم چلے گئے اس شادی ہال میں. جب ہم پہنچے وہاں پر تو انہوں نے ہمارے لیے ایک ٹیبل پوری ریزرو کی ہوئی تھی کہ اساتذہ آ رہے ہیں، پورا انتظام تھا اور ہمیں الگ سے سیپریٹ کر کے بٹھایا اور ہمارے ساتھ جو طلبہ تھے اور جو ساتھی تھے ان کو بھی ہمارے ساتھ رکھا. بڑی یعنی ایک عزت افزائی کے ساتھ، اکرام کے ساتھ ہمیں جگہ دی. کچھ دیر کے بعد جب وہ بارات آئی، کیا ہوا پتہ نہیں، تو وہ دھوم دھڑکا اور وہ ڈھول بھاجے اور وہ شور شرابہ، اور کبھی لائٹیں بند ہو رہی ہے، کبھی کھل رہی ہے، آدھی کھل رہی ہے، آدھی بند ہو رہی ہے. بچوں کا وہ شور و غل کے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی. بھئی کیا ہو گیا؟ بھئی وہ دلہن آ گئی، وہ دلہا دلہن کی انٹری ہو رہی ہے، تو اس لیے یہاں پر ایسا ہو. اب یہ تو بہت خطرناک سی بات ہے کہ ایک جگہ ڈھول باجے ہوں، موویاں بن رہی ہو اور مستورات کا شور ہو، بچوں کا شور ہو، اور اس میں آپ اپنے اس دینی حلیہ اور دینی کردار کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں. کل کو لوگ کہیں کہ بھئی حضرت بھی تشریف لائے تھے، حضرت مفتی صاحب بھی تشریف فرما تھے اور انہوں نے بھی ماشاءاللہ شادی میں شرکت کی ہے اور اس میں تو ہم نے خوب گانے مانے بجائے. اب میں آپ سے صرف یہ سمجھانے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی یہ ہوا تو اتفاق سے وہ دلہا صاحب تو غائب ہی تھے اپنے اس میں، لیکن جو ہمیں لے جانے والے جو طالب علم تھے وہ بھی اس وقت کہیں آگے پیچھے ہو گئے. اب وہ بے چینی مسلط ہوئی کہ یا اللہ ہم کیا کریں. بیٹھتے ہیں تو وہ تو ایک ضمیر کے خلاف ہے، غیرت کے خلاف ہے، اور دل پر ایک بوجھ، اس لیے کہ یہ گانے باجے، یہ میوزک، یہ چیزیں جس ماحول میں بج رہی ہوں انسان پر ایک عجیب سی کیفیت آتی ہے. خیر چند لمحے انتظار کے بعد مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ مجھے کہا کہ چلے اٹھے. اب وہ سب چل رہا تھا نا، لوگ اپنے اپنے اس میں مشغول تھے، تو مفتی صاحب اٹھے، پھر میں اٹھا، ہمارے ساتھی اٹھے اور ہم ایک دم سے شادی ہال سے باہر نکلے خاموشی کے ساتھ.
کہ لوگ اپنے اچھل کود کے اندر مصروف تھے. ہم خاموشی سے آ کے باہر گاڑی کھڑی تھی, ہم اس کے اندر بیٹھ گئے. خیر ان کو اندر پتہ چلا کہ اس طرح ہوا ہے. جو ہمارے طالب علم تھے وہ تو بیچارے پریشان بھی ہو گئے, منہ چھپا رہے تھے, مفتی صاحب کا غصے والا مزاج. لیکن وہ جو دلہا تھے ان کے ساتھی وہ بڑے سمجھدار تھے, انہوں نے اپنے بڑوں کو ساتھ لیا, وہ باہر آئے گاڑی میں, ہم بیٹھے ہوئے تھے. بہت معذرت کی, بہت معافی کے طلبگار ہوئے. کہا یہ چیزیں ہماری خاندانی مجبوری ہے, ہم اس سے نکل نہیں سکتے, اور ہماری خواہش یہ تھی کہ جب یہ سب ہو جائے پھر ہم آپ کو بلائیں, لیکن شاید آپ حضرات کو لانے والے ساتھی نے تھوڑی عدم رابطے کی وجہ سے یہ نقصان ہوا. خیر انہوں نے کہا کہ آپ حضرات جا نہیں سکتے, ورنہ یہ کہ اس سے ہمیں بہت تکلیف ہوگی, آپ حضرات گاڑی میں بیٹھے رہیں اور یہ چند منٹوں کا عمل ہے, ختم ہوگا پھر ہم آپ کو انشاءاللہ اندر لے جائیں گے. خیر بہرحال کچھ وقت کے بعد وہ سب چیزیں ختم ہوئی, پھر یہ حضرات آئے, ہمیں لے گئے, ایک جگہ بٹھایا, کھانا پینا سب کچھ ہوا, ہم آ گئے. تو اس دن اندازہ ہوا کہ ہر مجلس, ہر ماحول وہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتا, انسان پر ایک بے چینی آ جاتی. لیکن اللہ رب العزت کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں جو ماحول دیا ہے, مدرسے کا, علم کا, قرآن کا, تعلیم کا, سیکھنے کا, معلمات کا, طالبات کا, ان کے ساتھ بیٹھنا, چاہے ہمیں اس وقت کچھ بھی لگے, یقین کریں یہ دنیا کے میں جنت کا ایک ماحول ہے. جب یہ طلبہ چھٹیوں میں چلے جاتے ہیں نا, تو یہ مدارس اور یہ دیواریں کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے. یہ ساری رونقیں تو, چہل پہل تو, یہ سب درس و تدریس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس کے ساتھ اپنے تدریسی عمل کو پورا کرتا رہے. دوسری اہم بات جو آج مجھے مختصراً بس عرض کرنی ہے, ہر سال ہی ہوتی ہے, کہ الحمدللہ آپ کے اس مدرسے میں شعبہ بنات میں قاعدے کی, ناظرے کی, حفظ کی اچھی ترتیب ہے, منظم ترتیب ہے, نظم و ضبط کے ساتھ ہے. اس میں داخلوں کا آغاز بھی انشاءاللہ جلد ہونے والا ہے, منگل بدھ, آنے والے منگل بدھ کے دن داخلے ہوں گے. اس قریبی قرآن کے مرکز سے فائدہ اٹھائیں, خود بھی قرآن پاک سیکھیں, بچیوں کو, بچوں کو متوجہ کریں. ہفتہ وار اس اصلاحی مجلس سے بھی فائدہ اٹھائیں. اپنا حصہ جو اللہ نے آپ کا رکھا ہے دین سیکھنے کا, وہ یہاں سے حاصل کر کے جائیں, ماحول بنائیں. باقی مستورات اور طالبات اور بچیوں کو لانے کا سبب بنیں, ان کو تیار کریں. اور گزشتہ چند سالوں سے الحمدللہ بڑوں کے فکر سے اور بڑوں کی محنت سے الحمدللہ 2 سالہ تعلیم دین کورس کا آغاز کیا گیا تھا. 2 سالہ وہ مصروف حضرات, وہ مصروف مستورات, طالبات جو پورا وقت نہیں دے سکتی ہے, تو وہ تھوڑا سا وقت نکال کے دین کی بنیادی اور اہم اور ضروری باتوں کو سیکھ لیں. ہم اپنی ایمانیات کو سیکھ لیں, دین کے ضروری مسائل احکامات کو سیکھ لیں, سیرت اور اخلاق اور کردار کی بنیادی باتیں سیکھ لیں, قرآن کی بنیادی تجوید اور اس کی ضروری موٹے موٹے مسائل سیکھ لیں. تو اس کے لیے الحمدللہ 2 سالہ کورس ڈیزائن ہوا, جس کا نام رکھا گیا تعلیم دین کورس. اور اللہ کا شکر ہے کہ مسجد میں حضرات کے لیے مغرب سے عشاء تک, مستورات خواتین طالبات کے لیے صبح 11 بجے سے 12:30 بجے تک, اور جو بالکل وقت مصروف ہیں, گھر سے نہیں آ سکتے, ان کے لیے آن لائن زوم کلاس میں آن لائن
ان کے لیے بھی مغرب سے عشاء تک کی ترتیب رکھی گئی. 3 بیچ فارغ ہو چکے ہیں اور اس سال بھی الحمدللہ آج سے اس کے داخلے شروع ہو رہے ہیں. طالبات اس حوالے سے مستورات خواتین جو موجود ہوں گی، معلمات، سب سے میری درخواست ہے کہ جن مستورات نے ابھی تک یہ کورس نہیں کیا اور وہ مناسب درجے میں پڑھنا لکھنا جانتی ہیں اور ان میں طلب ہے تو وہ ضرور اس کورس کے اندر داخلہ لیں، سب لیں. باقی تیار کریں، اپنے ماحول میں بات چلائیں. جیسے ہمارے ہاں تبلیغ والے حضرات کہتے ہیں نا، بھئی گشت کرنا ہے، بات کرنی ہے، دعوت دینی ہے. دعوت دیں. ہمارے ارد گرد محلے میں، بلڈنگ میں، پڑوس میں کتنی مستورات بچیاں ہوتی ہیں جنہیں دین کی ان بنیادی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، حاصل نہیں کیا. بہت اہم موقع ہے، تو خوب محنت کریں. کم سے کم 5 ہر مستورات، ہر عورت 5 مستورات تک دعوت پہنچائے اور لائے، ان کو وقت کے اندر داخلہ فارم فل کروائیں. ایک نظم کے ساتھ یہ 2 سال پورے کریں. جو پرانی طالبات جنہوں نے سال اول پڑھ لیا وہ سال دوم میں اہتمام کے ساتھ آ جائیں اور نئی طالبات بھرپور تیاری کے ساتھ داخلہ لیں اور کورس کی کتابیں خریدیں اور خوب محنت کے ساتھ، فکر کے ساتھ، لگن کے ساتھ، جوش کے ساتھ اس کورس کو مکمل کریں. تو آج سے انشاءاللہ تعلیم دین کورس کے داخلوں کا آغاز بھی ہے، اس حوالے سے بھی فکر مند رہیں. مدرسے کے اسباق بھی شروع ہو چکے ہیں، اس میں بھی ترتیب سے جڑیں. اور ہفتہ وار جو ہماری اصلاحی مجلس ہے وہ بھی انشاءاللہ آج پہلی ہے، آئندہ ہر ہفتے 11 سے 11:30 بجے تک کی ترتیب ہوگی، اس میں بھی اہتمام کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات، آخری بات کر کے پھر دعا. آگے حج کا موسم آ رہا ہے، بہت سارے ہمارے مسلمان احباب حج کی تیاریاں کر رہے ہیں. اللہ پاک سب کو حج بیت اللہ کی مقبول اور مبرور حاضری نصیب فرمائے. حج کی تربیتی مجلسیں ہوتی ہیں، یعنی حج سیکھنے کا طریقہ. تو ہر مسلمان کو، چاہے مرد ہو عورت ہو، حج سیکھنا چاہیے. اللہ کب موقع دے، کب بلائے، یہ تو اللہ کے علم میں ہے، لیکن ہم اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں. تو حج کی تربیتی نشستیں انشاءاللہ ہر سال ہوتی ہیں، اس سال بھی ہوں گی. کب ہوں گی؟ آنے والا جو جمعے کا دن ہے، جمعہ ہفتہ اتوار آنے والا 25 اپریل، 26 اپریل، 27 اپریل، اچھی طرح سمجھ لیں، اعلان نوٹس بورڈ پہ لگا ہوا بھی ہے. جمعہ ہفتہ اتوار مغرب کی نماز سے عشاء کی اذان تک تھوڑا سا یہ وقت ہے. 3 دن میں پورے عمرے کا، حج کا طریقہ اور مدینہ منورہ حاضری کا طریقہ اور آداب 3 مجلسوں میں بیان ہوں گے. اس میں بھی مستورات اہتمام سے آئیں. اگر آپ کی رشتہ داروں میں، قریبی لوگوں میں کوئی حج پہ جا رہا ہے، ان کو بھی مطلع کریں اور ان کو بھی اپنے ساتھ لائیں. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ.